دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تاریخی، سماجی اور سیاسی اہمیت کی بنا پر اپنی قوم اور ملک کی پہچان بن جاتے ہیں۔ صدیوں تک قومی امور اور ریاست کی طاقت کا مرکز بنے رہنے کی وجہ سے ایسے شہر اپنے اندر قدیم محلات، قلعے، عظیم الشان تاریخی عمارتیں اور انتہائی مقدس مذہبی مقامات سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی قوم کے ثقافتی ورثے کے امین یہ شہر اکثر ممالک کے کیپٹل یعنی دارالحکومت کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان شہروں سے ہی قومی لیڈرز اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی تاریخی دارالحکومتوں کے بارے میں سوچیں تو ہمارے ذہن میں فوراً انگلینڈ کا کیپٹل لندن، فرانس کا کیپٹل پیرس، بھارت کا دہلی، روس کا کیپٹل ماسکو اور مصر کا قاہرہ وغیرہ آتے ہیں۔ یہ تمام شہر لندن، پیرس، دہلی، قاہرہ وغیرہ اپنی قوم کی شناخت ہیں۔ ان کے بجائے کسی دوسرے شہر کو ان ملکوں کے دارالحکومت کے طور پر سوچنا بھی محال ہے۔ ترکی کا عظیم الشان شہر استنبول بھی ایسا ہی درجہ رکھتا ہے۔ استنبول شہر اپنی تاریخی، سماجی اور سیاسی حیثیت کی وجہ سے ترک قوم کی شناخت ہے۔ دو براعظموں ایشیا اور یورپ کے درمیان پھیلا یہ عظیم الشان شہر ترک قوم کا معاشی، ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 15 ملین آبادی کا یہ شہر آج آبادی اور معاشی لحاظ سے ترکی کا سب سے بڑا اور مصروف شہر ہے۔ استنبول شہر کا پرانا نام کانسٹنٹینوپول تھا، یعنی قسطنطنیہ۔ تقریباً 16 صدیوں تک یہ رومن، لاطینی اور عثمانی سلطنتوں کا شاہی دارالحکومت رہا ہے، مگر آج یہ شہر اپنی تاریخی حیثیت کے باوجود ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے۔ آج ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں سیاسی، علامتی یا دفاعی جن کی بنا پر ماڈرن ترکی کے بانیوں نے ترکی کے دارالحکومت کے طور پر استنبول کے بجائے انقرہ کا انتخاب کیا؟ اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اتحادی ممالک جیسا کہ برطانیہ، فرانس، امریکہ، روس، یونان، اٹلی کے مقابلے میں سینٹرل پاورز یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر وغیرہ کا ساتھ دیا۔ بدقسمتی سے سینٹرل پاورز کو جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ میں ہار کی سلطنت عثمانیہ کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اتحادی ممالک نے جنگ کے بعد مال غنیمت کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ شام اور لبنان پر فرانس نے، جبکہ فلسطین، اردن اور عراق پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا۔ مغربی حجاز بھی شریف مکہ کے کنٹرول میں آ گیا، اور تو اور موجودہ ترکی کا بڑا حصہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سلیشیا کے علاقے پر فرانس، جنوب مغربی اناطولیہ کے علاقے پر اٹلی، مشرقی اناطولیہ پر آرمینیا، جبکہ مشرقی تھریس پر گریس قابض ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول پر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یونان مشترکہ طور پر قابض تھے۔ اوٹومن امپائر کی حکومت ان حالات میں پوری طرح قابض فوجوں کے زیر اثر آ چکی تھی۔ ان برے حالات میں ترکی کی فوج کے کچھ افسران نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے استنبول میں ایک منظم فوج بنائی۔ آزادی کی اس جنگ کے لیے مصطفیٰ کمال کو ان لوگوں نے اپنا لیڈر چنا۔ مصطفیٰ کمال لوگوں کو بغاوت کے لیے منظم کرنے اور اتحادی ممالک کے زیر اثر حکومت کے عتاب سے بچنے کے لیے ترکی کے اندرونی علاقوں اناطولیہ کی طرف نکل گئے۔ ایسے میں اتحادی طاقتوں نے گریس کو یعنی یونان کو مغربی اناطولیہ کا بہت بڑا علاقہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں 15 مئی 1919 کو گریس نے مغربی اناطولیہ کے ساحلی شہر سمرنا یعنی ازمیر پر اپنی فوجیں اتار دیں۔ روایتی حریف گریس کے اس قدم نے ترکوں کے اندر آزادی کے حصول کی چنگاری جلا دی۔ اس چنگاری کو جلا بخشنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے ترکی کے مختلف علاقوں میں عوام اور انقلابی لیڈرز سے رابطے شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے سلطنت عثمانیہ کی فوج سے استعفیٰ دے کر ایک نئی انقلابی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ مصطفیٰ کمال نے قابض فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر کے انقلابی لیڈرز کی پہلے ایک قومی کمیٹی بنائی۔ اس وقت تک مصطفیٰ کمال کی تحریک ملک بھر میں جڑ پکڑ چکی تھی، اس لیے استنبول میں موجود عثمانی پارلیمنٹ کے ہونے والے نئے انتخابات میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی۔
ان کے حامیوں نے استنبول کی پارلیمنٹ سے ترکی کی آزادی کے لیے ایک ایگریمنٹ میثاق کی منظوری دے دی۔ اتحادیوں کے قبضے کے خلاف پارلیمنٹ کی اس کارروائی سے اتحادی ناراض ہو گئے۔ اتحادیوں نے مارشل لا نافذ کر دیا اور پارلیمنٹ توڑ دی۔ اس صورتحال میں مصطفیٰ کمال نے ملک بھر سے انقلابی لیڈرز کا انتخاب کروا کر انقرہ میں گرینڈ نیشنل اسمبلی بنائی۔ انقرہ کی اس اسمبلی میں مصطفیٰ کمال کو اپنا اسپیکر اور وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ اب ترکی میں دو حکومتیں تھیں، ایک استنبول میں اتحادیوں کے زیر اثر عثمانی خلیفہ کی حکومت اور دوسری انقرہ کی انقلابی حکومت۔ اس کا اثر و رسوخ ترکی کے بڑے علاقے پر تھا۔ انقرہ کی حکومت بننے پر آرمینیا اور گریس نے ترکی پر دو طرف سے حملہ کر دیا۔ اتحادیوں کو یقین تھا کہ آرمینیا اور گریس انقلابی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے ترکی پر قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے استنبول حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک پیس ٹریٹی امن معاہدے پر سائن کرے۔ اس امن معاہدے کو ٹریٹی آف سیورز کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں باضابطہ طور پر ترکی کی سرزمین پر قابض فوجوں کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق عثمانی حکومت عرب علاقوں پر اپنے حق سے بھی دستبردار ہو گئی تھی۔ عثمانی حکومت ترکی کی آبی گزرگاہوں باسفورس اور درہ دانیال کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے پر بھی رضامند ہو گئی تھی۔ انقرہ کی حکومت نے سیورز ٹریٹی کو مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کی تشکیل دی گئی ترک فورسز نے حملہ آوروں اور قابض قوتوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی۔ یونانی فوج اس وقت تک انقرہ سے صرف 40 کلومیٹر دور مغرب میں سکاریا دریا تک پہنچ چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال ایک زیرک فوجی لیڈر تھا۔ اس کی کمان میں ترکش انقلابی فورس کو 3 فرنٹس پر آرمینیا، یونان اور فرانس سے لڑنا پڑا۔ آزادی کی اس جنگ میں سب سے شدید لڑائی یونانی فوجیوں کے ساتھ ہوئی۔ برسوں پر محیط اس جنگ میں ترک فوج کی بہادری اور مصطفیٰ کمال کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ترکوں نے یونانیوں اور آرمینیوں کو اپنی سرزمین سے باہر دھکیل دیا۔ فرانس، اٹلی اور برطانیہ نے بھی ترک علاقے خالی کر دیے۔ ترکش آزادی کی اس جنگ کی تفصیل ہم آپ کو دیکھو سرو جانو کی اوٹومن امپائر سیریز کے سیزن 2 میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں۔ انقلابی فوج کی شاندار کامیابیوں کے نتیجے میں ترکش علاقے آزاد کروا لینے کے بعد استنبول میں موجود عثمانی حکومت بھی ختم کر دی گئی۔ 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال کو نئے آزاد ترکی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ انقرہ میں موجود گرینڈ نیشنل اسمبلی کو ہی آزاد ترکی کی نئی پارلیمنٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ آزادی کی جنگ کے دوران ترک انقلابی لیڈرشپ کے ہیڈ کوارٹر انقرہ کو ہی ترکی کا نیا دارالحکومت بھی بنا دیا گیا۔ اس طرح تاریخی حالات و واقعات نے ترک دارالحکومت کا تاج استنبول کے بجائے انقرہ کے سر پر سجا دیا۔ انقرہ کے لوگوں کو مشکل حالات میں انقلابی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہنے اور آزادی کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دینے کا صلہ بھی مل گیا۔ انقرہ کو ترکی کا دارالحکومت بنانا مصطفیٰ کمال کے اصلاح پسند ایجنڈے کا حصہ بھی تھا۔ مصطفیٰ کمال یہ چاہتے تھے کہ ترک قوم اب ماضی میں رہنے کے بجائے اپنے مستقبل کی طرف دیکھے۔ اس لیے ترک قوم کا اپنے شاہی ماضی سے رشتہ توڑنا بہت ضروری تھا۔ استنبول چونکہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا، اس لیے اس میں موجود عمارتیں اور محلات عثمانی دور کے نشانات تھے۔ جنگ آزادی کے بعد مصطفیٰ کمال، اتا ترک اور ان کے حامیوں نے فیصلہ کیا کہ ترک جمہوریہ کے پاس نئی علامات ہونی چاہیے، نہ صرف ایک نیا دارالحکومت بلکہ نئے حروف تہجی، نیا لباس، سوچنے اور رہنے سہنے کا ایک نیا انداز۔ وہ ایک جدید جمہوری ملک کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پرانے دستور اور پرانی روایات کو پرانی جگہ پر رہتے ہوئے تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا انقلاب کے لیے انہیں ایک نئی جگہ اور نئی شروعات کی ضرورت تھی، اور یہ ایک نئی جگہ جس کی کوئی روایت نہیں تھی وہ انقرہ ہی تھی۔ استنبول ترکی کے انتہائی مغرب میں یونان کی سرحد سے صرف 200 کلومیٹر دور واقع ہے، اور یونان ہی تاریخی طور پر ترکی کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اسی کے ساتھ ترکی نے ماضی میں کئی جنگیں لڑی ہیں۔ یونان کے ساتھ ہی ترکی کا سائپرس یعنی قبرص کا تنازع بھی چل رہا ہے، اس لیے مستقبل میں یونان کی طرف سے زمینی حملے کی صورت میں استنبول شہر دفاعی طور پر خطرے کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یونانی فورسز بارڈر کراس کر کے میدانی علاقے میں سے گزرتی ہوئی استنبول تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں، اور ان کے پیش قدمی میں ایک دریا کے علاوہ کوئی اور جغرافیائی رکاوٹ یعنی پہاڑ وغیرہ نہیں ہے۔
इसलिए इस्तांबुल का दिफा मुश्किल में पड़ सकता है। किसी मुल्क के दारुल-हुकूमत के दुश्मन के कब्जे में आ जाने के नतीजे से मुल्क की लीडरशिप के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो जंग में अहम फैसले बिला रोक टोक अब नहीं कर सकते। इसलिए किसी मुल्क के लिए दिफाई जंग लड़ना एक चैलेंज बन जाता है। इसी दिफाई नुक्ता नज़र से इस्तांबुल के बजाय अंकारा एक निस्बतन महफूज दारुल हुकूमत है। फिर इस्तांबुल के दरमियान से बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह यानी बॉस्फोरस भी गुजरती है। यहीं से गुजरकर ब्लैक सी के ममालिक अपनी सारी तिजारत करते हैं। ब्लैक सी के ममालिक से अगर कोई भी बहरी जहाज़ चले तो सबसे पहले उसे इस्तांबुल के दरमियान इस तंग से रास्ते तक आना होगा जिसे आबनाए बॉस्फोरस कहते हैं। फिर यहाँ से वो जहाज़ बहरे मरमर तक पहुँचेगा जो कि तुर्की में है। यहाँ से ये जहाज़ एक और तंग रास्ते दर्रा दानियाल से गुजरेगा। अब ये भी तुर्की के दरमियान में है। ये 3 अहम रास्तों से होता हुआ ये जहाज़ बैनुल-अक़वामी पानियों तक पहुँचेगा। इन बैनुल-अक़वामी गुज़रगाहों से जंगी जहाज़ भी कुछ पाबंदियों के साथ गुजर सकते हैं। शहर के बीचों बीच बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह होने से इस्तांबुल को तिजारती एतबार से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी गुज़रगाहें इसे दिफाई एतबार से काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए मॉडर्न तुर्की के बानियों ने इसे दारुल हुकूमत बनाना मुनासिब नहीं समझा। इस्तांबुल के बरअक्स अंकारा चूँकि तुर्की के निस्बतन दरमियान में वाक़या है, किसी साहिल से हमले की सूरत में दुश्मन को दारुल हुकूमत तक पहुँचने के लिए अपनी सप्लाई लाइन्स को बढ़ाना होगा, जिससे दुश्मन के हमले की सलाहियत पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा अंकारा चूँकि चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, इसलिए इस तक पहुँचने के लिए किसी फ़ौज को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अनातोलिया की यह टोपोग्राफी अंकारा को कुदरती तौर पर एक मजबूत किला बनाती है और दिफाई एतबार से भी ये ज़्यादा मंतकी दारुल हुकूमत बनता है। अंकारा चूँकि मुल्क के निस्बतन दरमियान में वाक़या है, इसलिए दूर दराज इलाकों ख़ास तौर पर तुर्की के मशरकी इलाकों के लिए अंकारा तक रसाई इस्तांबुल की निस्बत आसान है। इसलिए अंकारा का दारुल हुकूमत होना अवाम के लिए भी लॉजिस्टिकली स्पीकिंग बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये तो वो वजूहात थीं जिनकी वजह से इस्तांबुल को कैपिटल नहीं बनाया गया, लेकिन बिलाशुबा इस्तांबुल ही तुर्की का सबसे तारीखी और सकाफती शहर है जो अपने अंदर हज़ारों सालों की तारीख समोए हुए है। और ये शहर न सिर्फ तुर्कों और मुसलमानों के लिए अहम है, बल्कि रोमन्स, यूरोपियंस और ईसाइयों के लिए भी मजहबी और सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। शुक्रिया।